دنیا کی زندگی میں نظر آنے والا فائدہ ہو یا کسی عہدے اور مرتبے کی صورت میں معنوی فائدہ، ایسے تمام قسم کی لالچ اور خواہشات انسان کو فتنہ و آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، دولت کا لالچ ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے فتنوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ دولت ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے رونما ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، وہ فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے۔ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر۔ مومن دنیا کے فائدے کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے حکام وقت کے خلاف خروج کیا وہ سارے یا ان میں سے اکثر لوگ صرف خود غرضی کی وجہ سے اور حکومت کی لالچ کی وجہ سے میدان میں آئے تھے۔ چونکہ حاکم وقت میں کچھ خرابیاں نظر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ حکام کے گناہوں کو بھی اچھالنے لگے۔ یوں ہی خیالات کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے تاکہ اس فتنے کا خاتمہ ہو اور دین الہی کا قیام ممکن ہو سکے۔ ان کی اس تحریک میں سب سے زیادہ بنیادی عنصر خود غرضی تھا، وہ چاہے دولت ہو یا حکومت کے لیے۔ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے قتل کیا تھا۔ عورت بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ شخص اسے پسند کرتا تھا۔ اس شخص نے اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو اس عورت نے مہر میں کچھ چیزیں مانگی، جس میں 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت علی کا قتل تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کسی بہترین عالم کے دل میں اگر لالچ پیدا ہو جائے تو وہ فتنے کے زمانے میں بدترین انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی لالچ سے پاک کر لے تاکہ انتہائی پوشیدہ فتنے بھی مبتلا نہ ہو سکے۔